کیا بات. فیوریٹزم سے میرا مراد تھا کہ ہماری انڈسٹری میں فیوریٹزم بہت زیادہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے گروپس بنے ہوئے ہیں, لابیز بنی ہوئی ہیں جو ایک سرٹن لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, اور اس سے میں کسی لابی کا حصہ نہیں ہوں, نہ میں کبھی ہو سکتا ہوں. میں کسی لابی کا حصہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مجھے نفرت ہے اس بات سے کہ آپ گروپس میں بڑھ جاتے ہیں. بھائی لوگ تو کہتے ہیں کہ خلیل صاحب صرف مہوش حیات کے لیے لکھتے ہیں, مہوش حیات کے علاوہ وہ کاسٹ ہی نہیں کسی کو کرتے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مہوش حیات سے ابھی تیری میری کہانیاں کے بعد جب میں نے دیکھا تو اس کو میں نے 2 سال بعد فون کیا ہے, 3 سال بعد. میں اس سے I was not talking terms with her. اچھا. And I allowed to work in my telefilm. کیوں آپ ہر ہیروئن سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ناراض دیکھیے, میں تم سے بھی ناراض ہو سکتا ہوں, دوستی ہے نا. بالکل. مہوش سے بھی دوستی تھی. بھائی ماہرہ سے آپ ناراض ایسی ہوئے؟ کوئی بات نہیں کہ ماہرہ سے ناراض نہیں ہوں. ایک بات جملہ سمجھو, ماہرہ کے اس ایکٹ سے نفرت ہے مجھے. میں نفرت کرنے والا آدمی نہیں ہوں. ماہرہ سے ناراض نہیں ہوں. ناراضی کوئی شے نہیں ہے. چلیں, ناراض تو میں ندیم بیگ سے بھی ہو جاتا ہوں, ہمایوں سے بھی ہو جاتا ہوں, تجھ سے بھی ہو سکتا ہوں. ہاں, تو دیٹ از ناٹ اے بگ ایشو. ناراضی ختم ہو جاتی ہے, نفرت ختم نہیں ہوتی. یار ایک تو اتنے انٹینس جو آپ ہو جاتے ہیں نا, نفرت نہیں ختم ہوتی. کیوں نہیں ختم ہوگی؟ انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ لوگ ایک ساتھ اللہ کرے. مجھے اللہ کرے, کیوں نہیں. میں کسی وقت سوچتا ہوں, میں تمہیں صحیح بتاؤں, وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو معافی مانگ لینی چاہیے. یہی یار دیکھیں, میں نے اس چیز پہ پہلے بھی آپ اس سے کم پر نہیں ہوگا. معافی چاہتا ہوں, مجھے بہت معاف کر دیجئے سب لوگ. میں اس بات, یہ دوستی نہیں ہے, میرا اور اس کا اتنا رسپیکٹ کا رشتہ تھا, میں اتنا احترام کرتا تھا کہ میں نے شاید ہی کسی ہیروئن کا, عائزہ خان کے بعد میں نے اگر کسی کا احترام کیا ہے تو وہ ماہرہ خان تھی. واہ. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کے پاس رائٹ تھا, جس طرح یہ دوست ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو میری کو بات بری لگ رہی ہے, فون کر کے مجھے پوچھے گا خلیل یہ کیا کیا تم نے. بالکل ٹھیک. اور میں اس کو جواب دوں گا. میں آئی ایم ناٹ دیئر ٹو ایکسپلین ٹو پیپل بٹ ٹو مائی فرینڈس. یس. تو آپ کے پاس رائٹ تھا. آپ نے صبح ایک ایسا گھٹیا ٹویٹ کیا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. خلیل صاحب مان لیا, ہم لوگوں نے اس چیز پہ پہلے بھی بات کی تھی, مگر میں کہ کوئی ٹویٹ پانے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے. دیکھیں ماہرہ ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھے دل کی عورت ہے, اور میں ہمیشہ ماہرہ از اے ونڈرفل ایکٹریس, اور میں بھی یہ مانتا تھا وہ انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی خوبصورت دل کی مالک ہے. کیا بات. تو پھر تھوڑا وقت یہ میری نو سر, یہ ہم دونوں کی بد نصیبی ہے کہ شاید ہم اب کام نہ کر پائیں. نہیں, وہ آپ انہیں کہیں کہ جی کوئی بات نہیں, دوستی میں ہوتا ہے, سوری کر لیں. وہ مجھ سے نہیں سوری کرنا, اس ایکٹ پر سوری کرنا ہے. مجھے اپنے دوستوں سے سوری نہیں چاہیے. آپ نے کس ایما پر اتنا گھٹیا ٹویٹ کیا ہے, یو شوڈ بی فیلنگ سوری اوور دیٹ. تو مہوش, اچھا چلیں ٹھیک ہے, مہوش سے آپ کی کیا ناراضگی تھی؟ مہوش نے ریفیوز ٹو ڈو مائی کاف کنگنا. اچھا. ہاں, تو وہ بنتا نہیں تھا اس کا, کیونکہ پنجاب نہیں جاؤں گے میں, جس طرح میں نے رکھوایا ہوا ہے نا اس کو. بالکل. آپ کے فرشتوں کو نہیں پتا احمد بٹ. مگر دیکھیں ایک طرح تو پھر ایک طرح سے صحیح کیا, کیونکہ اور شی واز آف دا ویو کہ وہ پنجاب نہیں جاؤں گے نہیں ہوگی, کیونکہ میرا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اس وقت تیار نہیں تھے اس کو رکھنے کے لیے. سمجھو, آئی فوٹ فار ہر, آئی فوٹ لائک اینی تھنگ. اور اس کے ساتھ میری کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں تھی کہ میں نے رکھنا ہے. اور جب میں نے ایک دن اس کو پتا چلا کہ ایسا ہوگا تو اس نے کہا خلیل صاحب کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں دس فلم از ریٹن فار یو, بیکاز میری لائن وہ بہت اچھی بولتی. آپ ابھی بات کریں پنجاب نہیں جاؤں گی. پنجاب نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے, مگر اس نے کاف کنگنا کو شاید اس لیے نہ کیا کیونکہ کاف کنگنا کے ساتھ آپ کا خود ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا نا, تو ایک طرح تو پھر اس نے عقل مندی کی. وہ تو ریلیزنگ کے بعد ہوا نا. وہ تو شوٹنگ سے پہلے کی بات ہے یار. آئی وانٹڈ ٹو ٹیک ہر دی ہیروئن آف مائی فلم. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ رائٹر جب ایک عورت کے لیے لکھتا ہے تو واقعی اس کے بارے میں وہ رومانٹیسائز بھی کرتا ہے, اور وہ بڑا پوزیسو ہوتا ہے اپنی ہیروئن کے بارے میں. میں اس ہیروئن کو جو لکھ رہا ہوتا ہوں, وہ جو لڑکی کر رہی ہوتی ہے اس کو رومانٹیسائز نہیں کرتا, اس ہیروئن کو رومانٹیسائز کرتا ہوں. یہ فرق ہے. کریکٹر کی تو بات کر رہا ہوں میں. یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے, آپ نے اس کے بارے میں بولا بھی, آپ نے پروز میں بھی بولا ہے, کون میں بھی بولا ہے, مگر زیادہ تر آپ فیمنسٹ جو عورتیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ موومنٹ ہائی جیک ہو گئی ہے, یہ اصل جو اس کا مقصد تھا وہ تو یہ رہی. انہوں نے وہ جو خواتین واقعتاً عورتوں کے لیے کام کر رہی تھی ان کے کام کو بھی ڈیمیج کیا. مجھ سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں. اگر فیمنزم کا مطلب ویمن رائٹس کا ہے تو مجھ سے بڑا دائی کوئی نہیں ہے عورت کے رائٹ کا. بالکل. میں نے تو لکھا ہی, میرے ہاں ہیروئن روتی نہیں ہے. ڈڈنٹ یو نوٹس؟ ہاں.
آپ کی واقعی کسی بھی فلم میں. ہاں آپ کسی ڈرامے میں دکھا دیجیے میری ہیروئن رو رہی ہو, نو وے. میں تو آئی وانٹ ٹو سی مائی ویمن ویری اسٹرانگ. تو پھر مس انڈرسٹوڈ کیوں ہیں آپ؟ ارے میں مس انڈرسٹوڈ 40 45 35 36 کے ٹولے کو تم کہہ رہے ہو مس انڈرسٹوڈ ہو, فار گاڈ سیک یار. مگر میڈیا آپ کو پھر اس طرح portray کرتا ہے نا. میڈیا تیری مہربانی ہے, ڈونٹ یو نو دا میڈیا, بالکل. فار گاڈ سیک. میڈیا کی کیا باتیں کر رہا ہے؟ کل وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, آج اس کا نام نہیں لیتا. یہ میڈیا ہے. بات درست ہے آپ کی. یہ کٹ پتلی ہے. کٹ پتلی بھی عزت والا لفظ ہے یار. ہوں طائف کہے کہ میں پھنس جاؤں. میں تو کہہ سکتا ہوں یہ طوائف خانہ فیل ہے. اچھا, آپ نے اپنا پولیٹیکل سٹانس بڑا کلیئر رکھا ہوا ہے, اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو پاکستان کو چلائے گا. کیا بات, ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے ہمیشہ, اور آپ نے آرم فورسز کے لیے, ہماری آرمی کے لیے ہمیشہ اتنا خوبصورت لکھا ہے, بہت اچھا, اتنا پروموٹ کیا ہے. اس پیار کے پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں یار, میں نے ان کے 3 شو کیے ہیں 6 نمبر کے. اور کیا میرا عشق ہے آرمی. مجھے تکلیف ہو تو الگ بات ہے, لیکن میرا عشق رہا ہے آرمی. بالکل بالکل. میرے سب سے زیادہ تعلقات بھی وہیں ہیں, اور میں اس کو لوٹ کرتا ہوں آج بھی. اور میری دعا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. آمین. ہماری بھی دعا ہے جی, ہر چیز ٹھیک ہو جائے. عفت عمر کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں. وہ بھی نہیں ہو سکتے. میں اس کو اپنی بہن کہا کرتا تھا, اس کی جو چیزیں برداشت کی آج تک میں نے اس کو جواب نہیں دیا. لٹرلی میں اس کو اپنی چھوٹی بہن کہتا تھا. ان کے ساتھ اس کا بھی سمجھ نہیں آئی نہ, مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا کر رہی ہیں آپ مجھے جانتی نہیں ہیں. یو نو می کہ ہاؤ مچ آئی ریسپیکٹ ویمن. اور میں تو ویمن امپاورمنٹ کا مطلب اگر ننگے ہونا تو میں کبھی بھی مانوں گا, اور کوئی بھی نہیں مانے گا. وہ شیم لیسنس کا لفظ وہاں پہ یہی ہے. میں نے پوچھا ایک دفعہ, ایک انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے کسی نے کہا, مجھے پہلے میں بہت گندا لفظ استعمال کرتا تھا 2 نمبر عورتوں کے لیے, تو مجھے ندیم اور ہمایوں نے ایک دن دے رشٹ آن می کہ خلیل صاحب یہ دس از ویری ہارش. تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, آئی انوینٹڈ, میں نے کہا آئی کال دیم نان ویمن. اچھا, تو میں نے آگے وہ 2-3 چینل پہ بول دیا. تو مجھے یاد ہے احتشام کا شو تھا, اور آئی واز ناٹ پلان فار دیٹ, کیونکہ مجھے اچانک اس کا فون آیا, از اے فرینڈ, کانٹ سے نو ٹو ہم ٹو. تو اسی دن اس کو بھی کہا میں نے نان چھولے منگوا لے. میں وہاں پہنچا, میں نان چھولے کھا رہا, تو یہ سب آ گئے, کیونکہ میں اکیلا ہوتا تھا, یہ 5 کا گروپ آتا تھا. تو آتے ہی وی ور ٹاکنگ ویری نائسلی. مجھے کہ خلیل صاحب یہ نان ویمن کہاں سے لے آئے؟ تو میں نے کہا یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ مائی باڈی مائی چوائس. یہ آپ کا ہے؟ علامہ اقبال نے دیا آپ کو, مرزا غالب نے دیا ہے. تو میں نے تو آپ کو نیا لفظ دیا ہے, ہارش ورڈ نہیں استعمال کرتا. ویسے بائی دی وے مجھے بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا ذرا ڈکشنری منگواؤ, آکسفورڈ ڈکشنری منگواؤ. ڈکشنری منگوائی, میں نے نکالا بیچ میں نے کہا لفظ صحیح. تو جب عورت کو کہا گیا تو اس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا تھا نا. بالکل. تو اس ڈسکریمنیشن کے خلاف نہیں آپ. ہاں کیا بات. اس کے بعد ایک اور لفظ آیا کا, وہ اسے بھی گھٹیا ہے. بالکل. ہاں, تو وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, اس کے خلاف آپ اپلائی کارڈ لے کر ہی نکلے. آپ نان ویمن کو آپ کی تکلیف ہو رہی ہے, تو مجھے کوئی ایجاد کرو نا, کوئی لفظ اپنا, کوئی اپنی چیز طرح ایجاد کرتی تو میں سوچتا کہ ہاں یہ پاکستان سے کہیں نکلا ہے. آپ نے ہر چیز بورو کی ہوئی ہے. آپ مینٹلی بوروڈ لوگ ہیں, ادھار کھائے ہوئے لوگ. دیٹ از دا ایشو. آپ یہ آزادی سمجھ رہے ہیں عورت کا ننگا ہو جانا, تو آئی ایم سو سوری. آپ ننگے ہو جائے, اس کا فائدہ تو مردوں کو, سپلائی بڑھ جاتی ہے ان کی. ظاہر ہے. اس لیے آپ دیکھیے نا, دیکھو احمد بٹ, یاد رکھیے ایک بڑا کروشل مومنٹ آیا اس ملک کے اوپر. میرے ہاں کا لڑکا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ارلی. ہاں, کیونکہ اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. ہاں, اور انٹرنیٹ پہ شادی میں تو بھائی شادی میں ایک لڑکی ملتی ہے, وہ آپ پر رول کرتی ہے. آپ کیوں رول لیں گے وہ, جب آپ کو 10 اویلیبل ہے تو پھر آپ کی شادیاں رکتی ہیں. سمجھے آپ کے گھر بننے میں دیر ہو جاتی ہے. مردوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ مرد کو ذمہ داری سے بھگا رہے ہیں. جہاں ہم ذمہ داری کی بات کریں, وہاں ایک رائٹر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریالٹی کو اور اپنے معاشرے کا عکس پورٹرے کرتا ہے. میں صرف عکس پورٹرے نہیں کرتا. اگر آپ میرا ڈرامہ غور سے دیکھیے, اس میں جو ہو رہا ہے وہ ہے, اور جو ہونا چاہیے وہ ہے. دیٹس میکس آف دیٹ. آئی گیو دی پرابلمز اینڈ الحمدللہ آئی گیو دی سولوشنز. علی بھائی, دوسرے ڈرامے دیکھتے ہیں کسی اور رائٹرز کے؟ نہیں, اب نہیں دیکھتا. کیوں؟ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. مطلب کوئی بھی پسند نہیں؟
بھائی تیری مہربانی، جس قسم کے سبجیکٹس آ رہے ہیں، تو چونکہ میرے ہاں چونکہ پتہ ہے میرا رائٹر بڑا مجبور ہے، وہ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں جہاں پہ جاہل لوگ ہیڈ کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، جن کو کوئی پتہ نہیں اسکرپٹ رائٹنگ کا. تو وہ بیچارہ جو میرا رائٹر ہے وہ بک رہا ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہاں. تو وہاں بکے نا، وہ اسٹینڈ لے کیسے؟ ہر دیکھو میں تمہیں بتاؤں، سب نے 46 سال روزے نہیں رکھے ہوتے، سمجھو. تو میں نے سیکھ لیا تھا بھوک میں جینا، اس لیے میں اسٹینڈ لے گیا. تو اللہ کرے یہ ساری چیزیں ہوں، ورنہ تیرا کا خیال ہے. اور خلیل الرحمان کمر نہیں ہے یہاں، وہ آنے نہیں دیے جا رہے. آنے یہ دیکھیں نا، اب میرا یہ پہلی مرتبہ لاجک میں نے لکھا تھا کہ سالی پڑھ یہ تھا، عشق ہو گیا آپس سے. اچھا، یہ کہانیاں جو ہیں یہ کون لکھتے ہیں ویسے میرے علاوہ، اور کون سے رائٹر ہیں جو ایسے رشتوں کو پٹھا سیدھا کرتے ہیں؟ اچھا آپ نے تیرے بن نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے میں ول نیور واچ سچ اے پلے. ایکٹنگ سے تو نہیں اعتراض آپ کو؟ ایکٹنگ آف تو کورس نہیں ہے، ورنہ میں باہر کو کاش کرتا. مگر آپ کو ایشو، وہ جو ٹاپک تھا اس سے آپ کو؟ دیکھیے میں اپنے رائٹر کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں جو آدمی مجبوری میں بک جائے، اور میں نے وہ مجبوریاں دیکھی ہوئی ہیں، میں فلم انڈسٹری میں دیکھی. رائٹر کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے یہ وہ مجبوریاں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو کرتے کہ رائٹرز آپس میں مل کے ایک یونین بنا لے تاکہ ان کو اس طرح؟ ارے 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 تیری مہربانی، یہ نہیں ہو سکتا. آگے چلو. نہیں، یہ رائٹر ایسے ہی ہیں جیسے مجھے ڈڈو دیکھو نہیں کٹ میں ہو سکتے. وہ حق ادا کر رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے میرا اللہ تو جانتا ہے نا. میں اس سے زیادہ کبھی سوچتا بھی نہیں. یہ تو بات بنتا ہی ہے.